امریکہ ایران جنگ بندی ختم ہونے میں 3 دن باقی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس۔ آبنۂ ہرمز سے متعلق نئی صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اجلاس کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی حکام سے فون پر بات کی۔ وائٹ ہاؤس نے اجلاس سے متعلق تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس بھی شریک تھے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ، وزیر خزانہ سمیت دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ خلیج فارس سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت میں دوبارہ تعطل۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی۔ ترجمان ایرانی افواج نے کہا امریکہ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھ کر وعدہ خلافی کی۔ آبنائے ہرمز پر آمد و رفت کا نظام سخت فوجی کنٹرول میں واپس آ گیا۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے نام پر بحری قذافی جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں بھارت کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن کے مطابق واقعہ عمان سے 32 کلومیٹر دور پیش آیا۔ رائٹرز نے بتایا ایرانی بحریہ سے پیغام موصول ہونے پر کئی جہازوں نے رخ تبدیل کر لیا۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان، کہا اب تک 23 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا۔ آبنۂ ہرمز کی دوبارہ بندش، ایران امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے بات چیت، کہتے ہیں ایران سے مذاکرات بہت اچھے چل رہے ہیں۔ امریکہ نے مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیا۔ آج رات تک معلومات آ جائیں گی۔ امریکہ کو کارروائیوں کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی بہت سے امریکی فوجیوں کے ہلاک اور معذور ہونے کے ذمہ دار تھے۔ نہیں معلوم امریکہ نے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے 47 سال انتظار کیوں کیا۔ اسپین کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ نیٹو کے مالی حالات تشویشناک ہیں۔ امریکہ میں دواؤں کی قیمتوں میں 50 سے 80% تک کمی ہوئی۔ امریکہ میں منشیات کی اسمگلنگ میں بھی کمی آئی ہے۔ امریکی صدر نے طبی تحقیق سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے۔ امریکی فوج کی ایران سے منسلک تیل بردار جہازوں پر چڑھائی کرنے اور بین الاقوامی پانیوں میں تجارتی جہاز ضبط کرنے کی تیاریاں شروع۔ خبر ایجنسی کے مطابق مشرق وسطیٰ سے باہر بھی امریکی فوج کی بحری کارروائیوں کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ یہ منصوبہ بندی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایرانی فوج آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر رہی ہے۔ گزشتہ روز کئی تجارتی جہازوں پر حملے کیے گئے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق ایران نے 2 روز قبل آبنائے ہرمز کھول دی تھی اور اسے لبنان میں جنگ بندی سے بھی جوڑ دیا تھا۔ تاہم صدر ٹرمپ نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ جب تک ایران کسی معاہدے پر رضامند نہیں ہوتا یا اسے قبول نہیں کرتا، ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی لیکن اب بھی کافی فاصلہ ہے۔ سربراہ ایرانی مذاکراتی وفد ڈاکٹر باقر قالیباف کا کہنا ہے امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ دوسرے ممالک آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھیں۔ امریکی مائن سویپر آگے بڑھا تو ہم یقینی طور پر فائرنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا دشمن سمجھتا تھا ایران 2 سے 3 روز میں ہتھیار ڈال دے گا۔ ہم نے 40 روز جنگ لڑی۔ دشمن سمجھتا تھا ایران بھی وینزویلا جیسا ہوگا، یہ بھی نہ ہوا۔ امریکہ نے نیٹو کو شریک کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ جنگ میں دشمن کے 170 سے 180 ڈرونز نشانہ بنائے۔ امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ بھی نشانہ بنایا گیا، جو معمولی بات ہے۔ ایران نے نئی امریکی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی۔ تہران نے نئی امریکی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق ابھی تک امریکی تجاویز کا جواب نہیں دیا۔ مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ایرانی قوم کے مفادات کا پوری قوت سے دفاع کیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنا کبھی آپشن نہیں رہا۔ افزودہ یورینیم کہیں منتقل نہیں کی جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی نے ٹرمپ کے دعووں کو اپریل فول قرار دے دیا۔ کہا افزودہ یورینیم کی منتقلی اور آبنائے ہرمز کی مکمل بحالی سب جھوٹ ہے۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ خطے میں کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔
ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई कहते हैं अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों को मुसलसल मजबूत बना रहा है, दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी अवाम को अमेरिका पर एतमाद नहीं, सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं एक हुकूमत को एटमी हथियार रखने की इजाज़त और दूसरी पर जंग मुसल्लत की गई। क्या कुछ आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका? स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा अगर ईरान के बहरी नाकाबंदी जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रह सकती। आबनाए हुर्मुज़ पर मुहासरा कबूल है, ना दबाव के आगे झुकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का निज़ाम नए कवायद के तहत कंट्रोल में है। अमरीकी बयानात ज़मीनी हकीकत से मुख्तलिफ है। मुज़ाकराती टीम अपनी मर्जी से कोई फैसला करने की मिजाज नहीं। मुज़ाकराती टीम पर झूठे इल्ज़ामात आयद करना बदनीयती पर मबनी है। ईरानी आर्मी चीफ कहते हैं किसी भी धमकी या जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, आखिरी सांस तक अपने अहद पर कायम रहेंगे। जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग होगी, नए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। सीनियर ईरानी कमांडर और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मुशीर जनरल मोहम्मद रजा ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। अभी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना नहीं बनाया, इन्हें हम अगले मराहिल के लिए महफूज रखे हुए हैं। ईरान खत्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। अगर वो हमारे बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो वो भी अपने बिजली घरों से महरूम हो जाएंगे। खत्ते में अमरीकी अड्डे खत्म ना किए गए तो हम खुद जाकर इन्हें खत्म कर सकते हैं। भारत का 2 बहरी जहाज़ों पर ईरान की फायरिंग पर इजहार तशवीश। भारतीय वजारत ख़ारजा में ईरानी सफ़ीर की तलबी। पासदारान इनकलाब की जानिब से भारतीय परचम वाले 2 जहाज़ों का रुख तब्दील कराने पर सख्त एहतजाज। भारतीय वज़ीर ख़ारजा विक्रम मिस्री ने वाक़े पर ईरान को अपनी गहरी तशवीश से आगाह किया। ईरानी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान समंदरी रास्तों की सलामती और जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। इसराइल की जानिब से जंगबंदी के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी जारी। जनूबी लबनान पर वहशियाना हमले और गोलाबारी। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है जंगबंदी के निफाज के बावजूद लबनानी इलाकों पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले किए गए हैं, जिनमें घरों को मिस्मार करना भी शामिल है। इसराइली फौज ने इन जारहाना कार्रवाइयों को सेल्फ डिफेंस का नाम देकर जवाब पेश करने की कोशिश की। इस्लामी ममालिक की इजराइल के नाम निहाज सोमाली लैंड में सिफारती नुमाइंदे की तैनाती की शदीद मुसम्मत। पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम ममालिक ने इजरायली इक़दाम को सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुश्तरका बयान में एक तरफा इक़दामात को रियासतों के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के खिलाफ करार देते हुए मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किया, इंडोनेशिया समेत दिगर ममालिक का सोमालिया की वहदत और कानूनी रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का इरादा। एलामिया के मुताबिक इजरायली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अफ्रीकी यूनियन के असूलों की सरीह खिलाफ वर्जन।